سر یہ بتائیے 21ویں عالمی کرکٹ کے کپتانوں نے مسٹر شہباز شریف کو بطور پاکستان وزیر اعظم درخواست کی ہے کہ وہ مسٹر عمران خان کے علاج کو بہتر طریقے سے دیکھیں، اس کو فالو اپ کریں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ عمران خان کی 15 سال سے حکومت جو ہے کے پی کے میں ہے، تو وہاں پہ لیڈی ریڈنگ اسپتال عمران خان کو لے جانا چاہیے، جو سرکار کا سب سے بڑا اسپتال ہے، اور وہاں پہ علاج کرانا چاہیے۔ پھر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا نا، تاکہ جو بھی ہے وہیں پہ ہو جائے گا۔ پھر انتم سریکار کا بھی وہ کیا کہتے ہیں پتہ، جو بھی ہے اس کا بھی پھر بندوبست رکھیں گے وہاں پہ، کیونکہ آج کل تو وہ صرف وہاں پہ بہت برے حال ہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال کیا، ہر اسپتال میں وہاں پہ۔ عمران خان کا ہسپتال سے علاج کے بعد اڈیالہ جیل کے جو باقی قیدی ہیں انہوں نے بھی عدالت جا کر درخواست کی ہے بہتر علاج کے لیے، اہل خانہ سے بات کرنے کے لیے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے پیراوائز کمنٹس طلب کی ہے۔ جسٹس محمد آصف نے ان تمام 3 آلموسٹ قیدی ہیں جن کی درخواست آئی ہے ان کے کیس کی سماعت بھی کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسٹر عمران خان کے بعد کیا باقی قیدی کو بھی ویسی پرکس ملیں گے، ریلیف ملے گا، بہتر علاج کے مواقع ملیں گے؟ پتہ نہیں کس کو ملے گا، کیونکہ اس ملک میں کئی جیلیں ہیں اور کئی پرائیویٹ اسپتال ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہونے دیں، پہ پاکستان کے ہر جیل سے ہر قیدی کی اپلیکیشن آئے گی اور یہ ایک مذاق بن گیا، بن جائے گا، اور عدالتوں کو بھی احساس ہوگا کہ ان کے جو کیا کہتے ہیں، رینکنگ کہتے ہیں، ریٹنگ کہتے ہیں، جو 146 یا 145 نمبر پہ ہے، وہ کیوں ہے۔ یعنی عدالت کو یہ چاہیے تھا کہہ دیتی کہ اس کا ہسپتال میں علاج کرائیں، جو قانون کے مطابق ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں، لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر پرائیویٹ میں جا سکتا ہے، اگر وہاں پہ علاج نہ ہو یا اسے پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نہ آئیں۔ پھر عدالت نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی اگلی پیشی تک اس کو وہیں پہ رکھیں۔ تو یہ کس قسم کا آرڈر تھا بھئی؟ اس کو نارملی تو پیشنٹ کو ٹھیک ہونے تک رکھا جاتا نا، اگر وہ 1 دن میں ٹھیک ہو گیا یا 10 دن میں ٹھیک ہو گیا تو اس کو جانے دیں، لیکن اگلی پیشی مہینے کے بعد ہے تو مہینے تک کیسے رکھیں اس کو وہاں پہ؟ اور پھر لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی کے ایشوز، اور عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے وائلیشن کی اس ایگریمنٹ کی یا انڈرٹیکنگ کی جو عدالت کے اندر دیا تھا انہوں نے کہ جی ہم کسی قسم کا پروسیشن نہیں کریں گے، سیاست نہیں کریں گے، اس کی صحت پہ سیاست نہیں کریں گے، تو خود عمران خان کی بہن نے کر دی، اس نے آ کے کہہ دیا، اس کی صحت کے متعلق اس نے باتیں شروع کر دیں ساری وہاں پہ کہ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ تو اگر عدالت نے ایکشن نہیں لینا تو سب کو نظر آ جائے گا۔ اور یہ 3 لوگوں نے اب اڈیالہ جیل کے قیدیوں نے اپیل کی ہے، اور تینوں نے کہا ہمیں شفا اسپتال جانا ہے۔ تو اصولاً تو فوری طور پہ عدالت کو بھیج دینا چاہیے تھا ان کو، لیکن چلے جیل سپرنٹینڈنٹ کے بیان آ جائے گا اس کے بعد چلے جائیں گے۔ ٹھیک سر، اگین پی ٹی آئی کی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے توہین عدالت درخواست سے وزیر داخلہ مسٹر محسن نقوی کو نکال دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر باہر بھی بحث ہو رہی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے ودن پی ٹی آئی بھی کچھ نہ کچھ معاملہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ سیکٹری انٹیریئر جو ہے وہاں پہ فائنل اتھارٹی ہے، تو وہ سیکٹری انٹیریئر کو انہوں نے نام کر دیا، اس لیے انہوں نے وزیر داخلہ کا نام نہیں کیا۔ لیکن جب 26 نومبر کا کیس ہے تب تو انہوں نے وزیر داخلہ کا نام دیا ہوا تھا، قاتل اور خونی کہہ کے، تب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی تھوکا ہوا چاٹتی ہے نا بیسیکلی، کہ جب انہوں نے کسی سے تعلقات بہتر کرنے ہو تو ان کو لگتا ہے کہ محسن نقوی سے تعلقات بہتر کرنے کا مطلب ہے وہ فیلڈ مارشل سے تعلقات اپنے بہتر کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، تو وہ دل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ اور جس دن ان کو لگے گا کہ وہ تعلقات نہیں بہتر ہوئے، اسی دن یہی اسی محسن نقوی کے اوپر دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے اپنا۔ ٹھیک سر، اگین پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی نہیں بلکہ اپوزیشن پارٹیز کی بات کریں گے۔ جب مسٹر عمران خان کے ٹینیور میں اپوزیشن پارٹی نے تحریک چلائی تو مسٹر عمران خان کی کرسی چلے گئی، اگر ہم سمپل پولیٹیکل ٹرمز میں بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مسٹر شہباز شریف کے ٹینیور میں آج کے دور میں اگر اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے، تحریک چلاتی ہے، تو مسٹر شہباز شریف کی کرسی جانے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں پتہ اس کا جواب، یہ بڑا ہی ایک مفروضے کی بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی سائڈ پہ۔ اگر آپ شہباز شریف کی سائڈ پہ تو آپ کہیں گے کرسی نہیں جائے گی، اگر آپ اپوزیشن کی سائڈ پہ تو آپ کہیں گے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بالکل ہی ایک میٹافوریکل قسم کا کویشچن ہے، اور اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگی
گورنمنٹ کے لیے آلریڈی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا کہ جس میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو وہ نہیں ہو رہی. اگر اس طرح کا ملک گیر کوئی پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے اور JUIF اگر اس کو لیڈ کر رہی ہے تو ان کے پاس تو ورکرز ہی بہت ہیں, ہر مدرسہ ان کا بڑا کرٹیکل جگہ پہ ہے, تو اس میں باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. PTI کی بھی ایک اپنی بڑا سپورٹ بینک ہے ان کا, بہرحال وہ ایک پاپولر پارٹی ہے, بلکہ بہت زیادہ پاپولر پارٹی ہے, تو اٹ ول ناٹ بی ایزی.